وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد۔ معزز بھائیو، شیطان ابلیس کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے اور کس لیے یہ بنا اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، ہمارا اور اس کا تعلق کیا ہے اور ہمارے بارے میں یہ کیا کچھ کر رہا ہے اور ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے۔ تو شیطان یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، خصوصاً اردو میں، عربی میں، فارسی میں اور دیگر۔ یعنی جب ہم سوچتے ہیں شیطان کے بارے میں تو عام ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسا اس کا وجود ہے جس کے سینگ ہیں، یا کوئی سیاہ ہے، یا کوئی ڈراؤنی شکل والا ہے۔ شیطان ہر اس وجود کو کہتے ہیں اور کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی عبادت اور اس کی توحید اور اس کے دین سے دور کرے، اور ہر وہ چیز شیطان ہے جو برائی کا حکم کرے اور نیکی سے لوگوں کو روک دے، وہ نظر آئے یا نہ آئے، وہ وسوسے کی شکل میں ہو یا ظاہری ہمارے سامنے ہو، وہ انسان کی شکل میں ہو، من الجنۃ والناس، یا وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی وجود جو ہمیں دین سے، توحید سے، رسالت سے روک رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا حکم دے رہا ہے، وہ شیطان ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہمیں شرک کی دعوت دے رہا ہے اور توحید سے روک رہا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے تو بڑے بڑے بال ہیں، بڑی بڑی اس کی داڑھی ہے، بڑا اچھا لباس ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اور جب یہ چیز ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی پھر ہم ہر اس چیز سے احتیاط کریں گے جو ہمیں دین کے خلاف لے کے جائے گی۔ یہی وجہ کہ اس دنیا کے اندر صرف ابلیس نہیں ہے جو ہمیں گمراہ کر رہا ہے، اس نے بہت سارے اپنے ذرائع بنا لیے ہیں۔ ایسے ایسے انسانوں میں سے اس نے اپنے نائب چن لیے ہیں کہ ظاہری طور پہ دیکھنے میں وہ بڑے نیک صورت اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے برائی کا حکم دے اور نیکی سے روکے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے، جب انسان اس کی گدی دیکھتا ہے، اس کی کرسی دیکھتا ہے، اس کا پروٹوکول دیکھتا ہے،
اس کی شکل و صورت دیکھتا ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے برائی کا حکم دے اور نیکی سے روک دے، لیکن حقیقت میں بے شمار ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو اچھے لباس پہن کر، لوگوں کو اچھی وضاحت دکھا کر دیکھنے میں وہ بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں شیطان کے روپ میں سب سے بڑا ہمارے ایمان پہ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ شرک کو پھیلانا اور توحید سے لوگوں کو روکنا ہے، اور اس کے بہت سارے پھندے ہیں جس میں وہ انسانوں کو پھنسا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان تہجد گزار ہو، ہر سال حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، صدقات و خیرات کرتا ہو، لیکن جب اس کے عقیدے میں شرک ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا رب نے جنت حرام کر دیا ہے۔ بلکہ اس سے بھی اگر آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً 24 انبیاء کرام کا نام لے کر فرمایا کہ اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے بھی سارے عمل، حالانکہ انبیاء تو شرک کر نہیں سکتے۔ تو شیطان ہر وہ وجود ہے جو ہمیں شرک کی طرف لے کے جائے اور توحید سے روکے، وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اس سے ہم نے بچنا ہے بس۔ اس کے بعد ہر وہ شیطان ہے جو ہمیں حق حقوق سے روک دے۔ حق کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کے ہمارے ذمہ حق ہیں، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے دین پہ چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، اور دنیا کی مکمل جتنی بھی زندگی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ سمجھنا ہے۔ اور حقوق سے مراد حقوق العباد ہے۔ آپ کو کوئی بھی والدین کے حقوق سے روک رہا ہے، ظاہری طور پہ وہ انسان ہے، اس کی داڑھی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اچھے کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں، اچھی شکل بھی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ کو والدین کے خلاف اکتا رہا ہے تو وہ شیطان ہے۔ اگر آپ کو اولاد کے حقوق ادا کرنے سے روک رہا ہے تو وہ شیطان ہے۔ اور شیطان جو ابلیس ہے، جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے اور یہ اسلام میں بہت زیادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے سامنے کوئی ایک چیز رکھ دیتا ہے، وہ سارا دین اسی کو سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا دین ہے، بس حرام بھی کھا رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، حقوق العباد پورے نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، جدھر بیٹھتے ہیں جدھر اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں بس نماز پڑھو، جو نماز پڑھتا رہتا ہے نا بس وہ کافی ہے اس کے لیے۔ اب یہ کیا ہے؟ شیطان نے اس کا ذہن بنا دیا ہے کہ نماز پڑھنا ہی سارا دین ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے، کچھ بھی نہیں، وہ کہتے ہیں جی حلال کھانا ہی دین ہے بس۔ یعنی کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ دین سے تو ہٹنے والا نہیں ہے، پھر اس کے ذہن میں کوئی ایک چیز ڈال کے اس کے اوپر پکا کر کے باقی پوری شریعت سے باہر نکال دیتا ہے اس کو۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جو مومن ہوتا ہے نا، مسلمان ہوتا ہے، وہ اسلام کے جتنے شعبے ہیں سب میں پورا ہوتا ہے اور اپنے اوپر پورا اسلام نافذ کرتا ہے اور پورا اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے
تیسرا شیطان، ایک تو شیطان ہے نا جو وسوسے ڈالتا ہمیں نظر نہیں آتا، جس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ وہ انسان کی رگوں میں ایسے چل رہا ہے جیسے خون چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے شیطان ہیں انسانوں کی شکل میں، مختلف روپ میں۔ تیسرا سب سے بڑا شیطان ہمارا نفس ہے، ہمارا من ہے، اور یہ سب سے خطرناک ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو نہ ابلیس کا ہمارے اوپر دا چل سکتا ہے، نہ کسی انسانوں میں سے، اگر یہ صحیح ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اس بندے کو آپ نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات، اپنے من، اپنے دل و دماغ اور اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے۔ دل نے کہا نماز نہ پڑھو، چھوڑ دی۔ دل نے کہا حرام کھا لو، کھا رہا ہے۔ دل نے کہا کہ شریعت کی یہ مخالفت کرو، کر رہا ہے۔ یعنی کہ سب سے بڑا ہمیں جہنم میں لے کر جانے والا اور دین سے دور کرنے والا، سنت سے دور کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کروانے والا جو شیطان ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ اور وہ بندہ بڑا کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا اور اپنے آپ کو صحیح کر لیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تینوں قسم کے جو شیطان ہیں ان سے بچنا، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو شریعت کے اندر داخل کر لینا، یہ کامیابی ہے اصل۔ تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ شیطان جو ابلیس ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی تخلیق، وہ کہاں سے بنا، کہاں سے آیا، اس بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ جو یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، سب سے بڑا جو دنیا میں سب سے پہلے آیا، آگے اب اس کی نسلیں ہیں، اس کے بڑے بڑے لشکر ہیں، بڑے بڑے گروہ ہیں، بہت پھیل چکا ہے۔ یہ کہاں سے بنا تھا؟ یہ اصل میں جنوں میں سے تھا، جن تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ اور پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں انسان کو کیوں سجدہ کروں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے، جبکہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ مٹی گھٹیا قسم کی ہے، آگ شعلے والی ہے، روشنی والی ہے، بہتر ہے، جلنے والی ہے، بھڑکنے والی ہے، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابلیس، شیطان جو ہمیں گمراہ کر رہا ہے، وہ جنوں میں سے ہے اور آگ سے بنا ہوا ہے۔ تیسری حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2996 اور مسند احمد میں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار، کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ نور سے بنائے گئے، لیکن یہ نور اللہ کا نور نہیں ہے، کیونکہ لم یلد ولم یولد، اللہ کے نور سے نہ کوئی چیز بنی ہے، نہ اللہ کسی سے بنے ہیں۔ یہ ایسا نور ہے جو اللہ کی مخلوق ہے۔ فرشتے نور سے بنے، اور جو جن ہیں ان کو سیاہ انگارہ، سیاہ آگ جو ہوتی ہے نا، اس سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ دو قرآن کی آیت اور ایک صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان، ابلیس جنوں میں سے ہے
اور اس کی جو تخلیق ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، آگ سے وہ بنایا گیا ہے۔ اب دوسری چیز، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ جو اس کی دشمنی ہے نا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب لوگ روئیں گے نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، جب ہاتھوں پہ ہاتھ ماریں گے نا اور کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، انسان نہ ہوتا، آج مجھے ابلیس نے کدھر لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور کیسے کیسے سبز باغ دکھا کے دنیا کے پیچھے لگا کے مجھے اس نے گمراہ کر دیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کیسے بہکاتا ہے؟ پیسے کے لالچ میں، عورتوں کے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں عورتوں کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، اور اپنا بہتر مستقبل بنانے کے لیے۔ اچھا، یہ بڑی حیرت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مستقبل دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ دنیا کو۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے ادھر سے اٹھنا ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے دین کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے پیچھے ایسے دوڑے کہ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو کفر کر رہے ہیں دنیا کی خاطر، پیسے کی خاطر، عورتوں کی خاطر، سواریوں کی خاطر، کوٹھیاں، بنگلے اور سب کچھ، بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آخر میں ملتا کیا ہے؟ موت۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال جمع کرتے کرتے موت آ جاتی ہے اور سب کچھ جہاں ہے ادھر ہی رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ کئی لوگ ایسے ہیں، انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ کسی بندے کا ٹارگٹ تھا کہ میں نے برٹش نیشنلٹی لینی ہے، اب اس نے 50 سال ضائع کیے، جس دن اس کو پاسپورٹ ملا شام کو وہ مر گیا۔ اب جب مرا تو اس کو پتا چلا کہ جس لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، وہ تو میں نے کیا نہیں ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتا لا ادری، مجھے کیا پتا ہے کہ یہ کیسے تم سوال کر رہے ہو، اور رب کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیسے سوال کر رہے ہو؟ مجھے دنیا کے بارے میں پوچھو، مجھے یہ پوچھو کہ فلاں نیشنلٹی لینی ہو تو کتنے سال لگتے ہیں، یہ سفر کتنا ہے، وہ کتنا ہے، US ڈالر کتنے کا ہے، کیسے جمع ہو، یہ پوچھو، تم رب پوچھ رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں ما دینوں کا، کہتا مجھے لا ادری، مجھے کیا پتا ہے دین کیا ہوتا ہے، نہ میں نے نماز پڑھی، نہ دین سیکھا، نہ قرآن پڑھا، نہ سنت پڑھی، کچھ بھی نہیں، تم مجھے دین کا پوچھ رہے ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے، صحیح حدیث ہے، کہے گا کہ سنا تھا میں نے، میرے کوئی بڑے، کوئی گھر والے، کوئی میرے خاندان قبیلے والے کہتے ہوتے تھے کہ رب ہے، نماز ہے، دین ہے، اسلام ہے، نبی ہے، مجھے کوئی اس کی تفصیل کا نہیں پتا۔ پھر قبر کو آگ بنا دیا جاتا ہے، پھر پچھتا رہا ہے کہ میں کیا کر کے آ گیا ہوں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری دیکھنے میں نہ ان کا اچھا لباس ہے، نہ ان کی کوئی پرسنالٹی ہے، نہ ان کی کوئی بات مانتا ہے، لیکن اتنے اللہ کے قریب ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں، اتنے توحید پہ چلنے والے ہیں، اتنے سنت کے جاننے والے ہیں کہ جب وہ روتے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو آسمان بھی رو رہا ہوتا ہے اور زمین بھی رو رہی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے بد نصیب جو بڑی جلالت، اپنے آپ کو بڑا عزت اور
تکریم والا سمجھتے تھے، ان کے پاس بڑا بینک بیلنس، کوٹھیاں، پلاٹ، سب کچھ دنیا کا تھا، لیکن وہ دنیا سے جا رہے ہیں فما بقت علیہم السماء والارض، زمین کہتی اچھا ہوا جان چھوٹی ہے اس سے، لوگ اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ اب یہ ہمارے پاس اختیار ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جن جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے۔ ہمیں اختیار ہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہمیں اختیار ہے سنت پہ چلیں یا اس کو چھوڑ دیں، ہمیں اختیار ہے زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، ہمیں اختیار ہے دین کو ترجیح دیں یا دنیا کو ترجیح دیں، لیکن یہ شیطان کی اتنی بڑی محنت اور کوشش ہے، اور وہ 24 گھنٹے کوشش کر رہا ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے۔ تو شیطان کے ساتھ جو ہماری دشمنی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 7 میں فرمایا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے حسد کیا اور اس نے کہا کہ یہ گھٹیا ہے اور میں اعلیٰ ہوں، اس لیے میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62، جب اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اس کو بھی کہا کہ سجدہ کر انسان کو، تو دوسرا اس کے دل میں حسد آیا اور دشمنی آئی۔ ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کہتا ہے کہ میرے اوپر اس کو فضیلت، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، تو یہ انسان میرے اوپر فوقیت حاصل کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، جب اس نے کہا کہ میں اس سے بڑا ہوں، اس سے بہتر ہوں، اور آپ کو پتہ ہے جب انسان بڑائی میں پڑ جاتا ہے یا شیطان بڑائی میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ حسد تھا اس کے دل میں، پھر اس آگ کو اس نے مزید بھڑکایا اور ہمارے ساتھ کیا دشمنی کی؟ پہلی دشمنی تو یہ تھی کہ حسد پیدا ہوا کہ میں اس سے بہتر ہوں، دوسری دشمنی جب ہم جنت میں گئے، اس نے کہا کہ سجدہ تو کروا لیا تو چلو ٹھیک ہے، میں نے برداشت کر لیا ہے، اب مجھے دھدکار دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھو ہمارے ساتھ کیسی ہے کہ سجدہ بھی کروایا، پھر جنت میں بھی داخل کر دیا، کوئی کسر باقی تو نہیں رہی محبت کرنے میں اور پیار کرنے میں۔ سیم دنیا میں بھی یہی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا، اور یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، حسن دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، پیسہ دیا، دولت، اولاد، سب کچھ دیا۔ سب سے بڑی بات کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر ہمیں اختیار دے دیا کہ جاؤ تمہیں میں نے قرآن دیا، سنت دی، نبی دیا، دین دیا، اس کے اوپر چلو اور جنت کے جتنے مراتب ہیں وہ سارے طے کر لو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ محبت تھی نا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، پوری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کر دیا۔ کیا آج ہم انکار نہیں کر رہے؟ او اذان ہو تو بندہ مسجد میں جان بوجھ کے نہیں آ رہا، انکار نہیں کر رہا، سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، انکار نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا ہر وہ بندہ جس نے میری اتباع کرنے سے انکار کیا، جس نے میرے دین کو اپنانے سے انکار کیا، گویا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا۔ اب یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں جنت میں آ جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے آنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جا تو سورۃ الاعراف آیت
ما نہاکما ربکما هذه الشجرة الا ان تکونا کہ سارے تو جب حضرت آدم اور ہماری ماں حضرت حوا جنت میں چلے گئے تو ابلیس نے کیا کہا ان کو؟ دشمنی تھی نا، اس دن سے شروع ہوئی، اور دشمنی صرف اس بندے کے ساتھ ہے جو چلنے والا کے راستے کے اوپر، باقی کسی سے کوئی اس کی دشمنی نہیں ہے، دوستی ہے اس کی۔ ہر توحید والے سے دشمنی ہے، ہر والے سے دشمنی ہے، ہر نمازی سے دشمنی، اچھے بندے سے شیطان کی دشمنی ہے، اور شیطان کی بھی دشمنی ہے، اور ہر اس انسان کی بھی دشمنی ہے جو شیطان کے روپ میں دنیا میں پھر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں اسلام کے جو دشمن طاقتیں ہیں وہ کیا کچھ کر رہی ہیں اسلام کے ساتھ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف ابلیس ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے شیطان ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، اور ان کی ابلیس نے ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ تم نے میڈیا پہ کیا کام کرنا ہے، اور ان کو اللہ کے خلاف کرنا ہے، ان کو دین سے کیسے ہٹانا ہے، ان کو کیسی تکالیفیں دینی ہے، کن پریشانیوں میں مبتلا کرنا ہے، تاکہ یہ جنت والے رستے سے ہٹ جائیں اور دوزخ والے رستے پہ چلے جائیں۔ جنت والا جو رستہ ہے اس میں مصائب ہے، وہ کٹھن ہے، اس میں پریشانیاں ہیں، اور جو جہنم والا ہے اس میں عیش و عشرت ہے، بڑی دنیا ہے، بڑی دنیا کی سہولیات ہیں۔ لیکن ہر وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے گا جس نے دین کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ قال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة، آدم پتہ ہے اللہ نے کیوں تمہیں روکا ہے اس درخت کا پھل کھانے سے؟ اب قرآن میں اللہ نے یہ مثال پتہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ آج شیطان ہر پل ہمیں یہی کہہ رہا ہے۔ جب وہ نائی کے سامنے بٹھاتا ہے یہی کہتا ہے، جب وہ نماز سے دور کرتا ہے یہی کہتا ہے، جب وہ دین سے دور یہی کہتا آدم آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کیوں اس درخت سے آپ کو منع کیا ہے؟ حضرت آدم کہتے کیوں؟ کہتا ہے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہ ٹھہر جاؤ۔ اب آپ غور کریں اس آیت پہ کہ شیطان دغا کیسے دے رہا ہے حضرت آدم کو، یعنی ہمیں کیسے دغا دے رہا ہے؟ کہتا ہے کہ پھل کھانے سے اس لیے روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اب اگر ہم سوچتے کہ بھائی فرشتے، اگر ہم نے فرشتے بننا ہے، یعنی حضرت آدم کے دل میں اس نے یہ بات پیدا کی کہ فرشتے تم سے اچھے ہیں، تو اللہ نے اس لیے روکا کہ کہیں پھل کھا کے تم بھی فرشتے بن جاؤ اور اچھے نہ بن جاؤ، جبکہ اللہ سجدہ تو خود کروا رہے۔ اب یہ نہیں ہمارے ذہن میں آیا کہ فرشتوں کو تو اللہ نے ہمیں سجدہ کروایا ہے، تو پھر ہمیں فرشتے کیسے اللہ نے بنانا ہے؟ ہم تو فرشتوں سے بہتر ہیں۔ حضرت آدم کے ذہن میں یہ بات پیدا کی کہ فرشتے تم سے اعلیٰ ہیں، اچھے ہیں، اصل میں اللہ کی نافرمانی کروانی تھی نا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اچھا، دوسری یہ وجہ ہے کہ اس لیے روکا ہے کہ اگر تم نے کھا لیا تو تم ادھر ہمیشہ ہمیش رہو گے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم جنتی بھی پکے اور فرشتے بھی پکے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے انسان بننے کی اور باہر جانے کی؟ کھاؤ۔ انہوں نے کھا لیا۔ اب یہ کتنا بڑا دغا کیا اس نے ہمارے ساتھ، اور کہتا کیا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، بار بار قسمیں اٹھا رہا ہے، حلف اٹھا رہا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم یہ کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے، اللہ کی قسم یہ کھا لو تم جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہو گے، اللہ کی قسم تمہارے لیے یہ سب کچھ بہتر ہے، اچھا ہے۔ انہوں نے کھا لیا۔ جب کھایا تو پھر ان کے اوپر جو مصائب اور تکالیفیں آئیں وہ قرآن میں اللہ نے بہت ساری جگہ پہ بتایا
کہ اللہ نے جنت کے لباس اتار لیے، پھر جنت کے پتروں جو پتے ہوتے ہیں ان سے اپنا سطر ڈھانپ رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ نے دنیا میں اتار دیا، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایک ادھر اترا دوسرا ادھر، یعنی اتنی بڑی پریشانیاں اٹھانی۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی بندہ ناز و نخرے میں نہ پلا ہو تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جو ناز و نخرے میں رہ کر پھر دوبارہ ایسی جگہ پہ جائے کہ جس میں کچھ بھی نہیں تو بندے کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک بندہ زندگی گزار رہا ہے بغیر ایئر کنڈیشن کے، اس کے لیے تو سب کچھ وہ ہوائیں اور فضائیں ہیں، لیکن جب اس کو ایسی زندگی دے دی جائے، اچھی گاڑی، اچھی کوٹھی، ساری سہولیات، پھر اس کو کہیں کہ جاؤ جنگل میں رہو تو اس کے لیے وہ بڑا مشکل ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ وہ شیطان ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ دشمنی کی، ہمیں جنت سے نکال دیا۔ اللہ نے پھر بھی ہم سے وعدہ کیا کہ جاؤ اہبطوا منہا فإما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم، جاؤ دین میری طرف سے آئے گا، جس نے دوبارہ میری بات مان لی وہ پھر جنت میں واپس آ جائے گا۔ تو ہم ادھر آئے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، کٹھن مصائب کے اندر، تکالیف اور پریشانیوں کے اندر۔ اب ادھر آنے کا مقصد یہ تھا کہ دوبارہ ہم اچھے عمل کر کے وہ جنت حاصل کر سکیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اچھے عمل کرتے ہیں یا برے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے اور ہمیں پورا صحیح مسلمان بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔